حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف، آپ کا خاندانی پس منظر ہم چاہتے ہیں یہاں سے شروع کیا جائے تاکہ ہمارے ممدوح کی شخصیت کے تعارف سے ہی ہمارا کلام شروع ہو سکے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ صفدر بھائی، یہ وہ خوبصورت ہستی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے میں بھی ٹھنڈک آیا کرتی تھی۔ عثمان غنی ذو النورین ہیں، ذو ہجرتین ہیں، سبحان اللہ، اور مبشر بالجنہ ہیں۔ کیا کہنا، اور پھر ایک مرتبہ نہیں، بارہا جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت عطا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی وہ ہستی ہیں جو السابقون الاولون میں شامل ہیں، اور السابقون الاولون میں بھی بعد نے چوتھا یا پانچواں نمبر ان کا شمار کیا ہے، درست، جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے حضور کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی ایک شاخ، قریشی کا ایک قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، درست، اور آپ کا جو گھرانہ تھا ایک متمول گھرانہ تھا، تاجر پیشہ آپ کے والد محترم تھے اور ٹھیک ٹھاک تاجر تھے، بالکل ٹھیک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی مال و متاع سے خوب نوازا ہوا تھا۔ صحیح، اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادیت یہ تھی کہ ظاہری مال و متاع بھی بے پناہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی حسن بھی کمال کا عطا فرمایا تھا۔ کیا کہنا ہے، یعنی اعلان اسلام سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے آپ فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، اللہ، میں نے کبھی جو فعل حرام ہے اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی۔ آپ کو ایک اور شرف بھی یہ حاصل ہے کہ آپ کی جو والدہ ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی ہیں، ماشاءاللہ، یعنی حضور کی کزن کے بیٹے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر صرف کزن نہیں، حضرت ام حکیم یعنی جو حضرت عثمان غنی کی نانی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن بھی ہیں۔ ماشاءاللہ، یعنی آپ شرف دیکھتے جائیں، یہ نسبی شرف ہے، یہ نسبی شرف ہے۔ واہ واہ، اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت ان کو نسبی کمال عطا فرمایا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد ہونے کے لیے ان کو منتخب فرمایا، اللہ، اور پھر ایک نور نہیں دو نور ان کو عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ رقیہ کا انتقال ہوتا ہے تو پھر دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نکاح میں دی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور وصف بڑا کمال کا رکھا ہوا تھا کہ آپ پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے اور ہمیشہ تعلیم کی ترویج فرمایا کرتے تھے۔ سخاوت بلا کی تھی، ظاہری حسن بھی بلا کا تھا، اور اس وقت آپ کے اندر شجاعت اور بہادری، اور یہ جو وصف ہے نا بنو امیہ کا، خاص طور پر جو قریش کی مختلف شاخیں ہیں صفدر بھائی، ان کے مختلف فرائض تقسیم تھے۔ کسی کی ڈیوٹی تھی کہ حاجیوں کو پانی پلانا ہے، کسی نے ان کو ان کی مہمان نوازی کرنی، ان کو ٹھہرانا ہے، رہائش کا بندوبست کرنا ہے، کسی نے کیا۔ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ انہوں نے جو دفاعی نظام ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور اگر کہیں جنگ کرنا پڑے اس کا سارا بندوبست کرنا ہے، اور سپاہ کا سارا نظام جو ہے وہ بنو امیہ خاندان کے پاس تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ایک روشن فرد تھے اور اہم چشم و چراغ تھے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔